أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. لعن اللہ امة قتلت کا ولعن اللہ امة ظلمت کا ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الى یوم القیامہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة. صلوات بر محمد علیہ. عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہم اور آپ فرش ادائے حسین پہ حاضر ہیں. ہمارا موضوع پیغام کربلا دور حاضر کی ضرورت کا نام ہے. پیغام کربلا کیا ہے اور اس کی ضرورت دور حاضر میں کیوں ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگرچہ کربلا کے واقعات 1400 سال پرانے ہیں، لیکن آج بھی اس کے پیغام زمانے کے لیے روشن ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے جو ہمیشہ چاہنے والوں کے دل و دماغ پر حکومت کر رہی ہے، اور ہر انسان امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے. حدیث رسول کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. پیغام کربلا یہی ہے کہ چاہے جس دور میں رہو دین کے پابند رہو، چاہے جس دور میں رہو حق کی آواز بلند کرتے رہو. پیغام کربلا یہی ہے کہ چاہے جس علاقے میں رہو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہو. پیغام کربلا یہی ہے کہ ہمیشہ امام وقت کے ناصر اور مددگار رہو. امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا ہے تو اس قیام کا مقصد بھی بتلایا ہے، اور یہی مقصد جو ہے یہی پیغام کربلا ہے. دنیا کا ہر انسان اپنے فائدے کے لیے دیکھتا ہے، لیکن اہل بیت ہمیشہ دین کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں،
اور دین کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں اور دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور اہل بیت ہمیشہ پیغام حق کو بیان کرتے ہیں، ماحول چاہے جیسا ہو، زمانہ چاہے جیسا ہو، علاقہ چاہے جیسا ہو، لوگ چاہے جیسے ہوں، حالات زمانہ چاہے جیسا ہو، لیکن جس کے دل و دماغ میں دین ہوتا ہے وہ دین کی حفاظت کے لیے قیام کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلتے ہوئے یہی پیغام کربلا دے رہے ہیں کہ دیندار رہو، دین کی حفاظت کرتے رہو، ورنہ مدینے کے حالات آپ کی نظروں میں ہیں کہ لوگ بک چکے تھے، لوگ ڈرے ہوئے تھے، لوگ سہمے ہوئے تھے، لوگ حق سے کی آواز اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، خرافات، پروپگنڈے، افواہیں اتنی زیادہ تھی کہ سب اسی میں بہہ رہے تھے۔ آج کا جو دور ہے یہ دور لوگوں کو تو پریشان کر سکتا ہے، اہل بیت کے چاہنے والے کو نہیں پریشان کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اس دور سے گزرے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ زمانہ کبھی بھی حق پرست نہیں رہا اور حق نواز بھی نہیں رہا۔ حق والوں کو، حق پرستوں کو ہمیشہ امتحانات دینا پڑے ہیں، انہیں دین کے لیے قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ آج فرش ادائے حسین بچھانا بھی آسان کام نہیں ہے، بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرش ادائے حسین بچھانا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ قربانی۔ آپ دیکھیں، آپ نے قربانی دی ہے یہ وقت کی، نہ جانے کہاں کہاں سے سفر کیا ہوگا، اور اس بارش کے سیزن میں آپ کے دل و دماغ میں یہ رہا ہوگا کہ ہمیں اس وقت جو ہے فرش ادائے مظلوم تک پہنچنا ہے۔ جن کے دل و دماغ میں مولا حسین ہیں، وہ حسین کی یاد کے لیے، حسین کی عزاداری کے لیے، مولا حسین کی مجلس کے لیے، مولا حسین سے قریب ہونے کے لیے، مولا حسین کی یاد سے وابستہ ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے اور مراحل کو حاصل کرتا ہے۔ اور آج کا نوجوان بیدار نوجوان ہے، آج کا انسان بیدار ہے۔ کل تک کی جو مجلسیں تھیں اس مجلسوں کو دیکھا جائے اور آج کے دور کی جو مجلسیں ہیں اس کو دیکھا جائے تو بہت فرق ہے۔ کل کی مجلسیں ہوتی تھیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ ایمان اور عقیدے کی بات کرو، عمل کی بات نہ کرنا۔ کل تک کی مجلسیں یہ اس میں کہا جاتا تھا ایمان اور عقیدے کی بات کیجئے، عمل کی دعوت نہ دیجئے، عمل کے لیے محرم کے بعد دیکھا جائے گا۔ یہ 2 مہینہ 8 دن تو بولنا ہی نہیں ہے عمل کے لیے، لیکن آج کا نوجوان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عمل ہی ہے جو فرش ادائے حسین تک لے آتی ہے، ورنہ ایمان تو ہمارا امام حسین پر ہے، عقیدہ امام حسین پر ہے۔ اگر ایمان اور عقیدے کی منزل ہوتی تو گھروں میں بیٹھ کر بھی ہم محب اہل بیت تھے، ہم کاروبار میں رہ کر بھی محب اہل بیت تھے، ہم اپنی آفسوں میں رہ کر بھی محب اہل بیت تھے، ایمان وہاں بھی تھا، عقیدہ وہاں بھی تھا، لیکن وہاں سے نکل کر آپ فرش ادائے حسین پہ آ گئے ہیں، مجلس کا اہتمام کیا ہے، اسی کو دعوت عمل کہا جاتا ہے۔ مجلس میں آ جانا یہی عملی دعوت کہلاتی ہے۔ اگر یہ عمل کی دعوت نہ دی گئی ہوتی، یہ عمل کے لیے بیدار نہ کیا گیا ہوتا، تو لوگ
امام حسین کی محبت اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رہتے، جہاں رہتے وہاں محب ہیں، لیکن عمل کے لیے آپ کو گھروں سے نکلنا ہوگا، عمل کے لیے آپ کو کاروبار سے نکلنا ہوگا، عمل کے لیے آپ کو فرش ادائے حسین پر آنا ہوگا، عمل کے لیے آپ کو مجلس کا اہتمام کرنا ہوگا، عمل کے لیے لوگوں کو مجلس کی دعوت دینا ہوگا، عمل کے لیے مجلس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ دعوت عمل ہی ہے جو یہاں پہ مجلس امام حسین برپا ہے۔ کل تک لوگ دعوت عمل سے دور بھاگتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ دعوت عمل فقط نماز، فقط روزہ، فقط حج، فقط زکوٰۃ، فقط خمس، لیکن آج یہ معلوم ہو چکا ہے کہ دعوت عمل فقط یہی نہیں ہے، یہ بھی ہے، اور یہ مولا حسین کا صدقہ ہے کہ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سارے احکام ہماری نظروں میں آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو ہر ایک حکم ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، ایسے ہی مجلس امام حسین ہے، قرآن پڑھو تو سارے احکام نظروں سے گزرتے ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سارے احکام بتائے جاتے ہیں، اور جب امام حسین کی مجلس ہوتی ہے تو مجلس حسین کے صدقے میں سارے احکام بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مجلس امام حسین قرآن کی طرح ہے، قرآن پڑھیں تو بھی ثواب ہے، قرآن سنیں تو بھی ثواب ہے، قرآن سمجھے تو بھی ثواب ہے، مجلس امام حسین کا انعقاد کریں یہ بھی ثواب ہے، مجلس امام حسین میں آئیں یہ بھی ثواب ہے، مجلس امام حسین برپا کریں یہ بھی ثواب ہے، مجلس امام حسین کو سن کر اور سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے یہ اور زیادہ ثواب ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ سارے ثواب ہیں۔ پیغام کربلا بہت زیادہ ہیں، ہمیں پیغام کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ پیغام کربلا ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ کیوں ضروری ہے اور ہر دور میں ضروری ہے؟ اس دور میں زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ آج ہر انسان تحقیق چاہتا ہے، ہر انسان علم چاہتا ہے، ہر انسان جستجو کر رہا ہے، ہر انسان سوال کا جواب چاہتا ہے، ہر انسان خرافات سے نکلنا چاہتا ہے، ہر انسان پروپیگنڈے کو تلاش کر رہا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، یہ افواہوں کی حقیقتوں کو ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ آج بیداری ہے، یہی وجہ ہے کہ کل تک عزاداری کے خلاف جو سازشیں چلتی تھیں کہ مجلسوں میں نہ جانا، ان کی نظر نہیں کھانا، ان کے ہاں پانی نہیں پینا، ان کا تعزیہ نہیں دیکھنا، ان کا علم نہیں دیکھنا، ان کا ماتم نہیں دیکھنا، کتنے فتوے لگائے گئے، اور کل تک جو ہے قوم جو ہے وہ بیچاری گھر میں بیٹھی رہتی تھی، ادھر سے جلوس گزرنے والا ہے گھر بند کر لیے جاتے تھے نگاہ نہ پڑے، ورنہ مفتی صاحب نے کہا ہے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ اسی بمبئی میں آج بھی کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر وہ اپنی گلی میں جلوس نہیں جانے دیتے، اسی بمبئی میں کتنے ایسے علاقے ہیں جس میں مجلس کا اہتمام نہیں کرنے دیا جاتا۔ کیوں؟ یہ وہی خرافات، یہی پروپیگنڈے، وہی افواہ، وہی باطل جو ہم نے سن رکھا ہے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، علم دیکھنا نہیں، تعزیہ دیکھنا نہیں، ان کا پانی پینا نہیں، ان کے یہاں کھانا نہیں، یہ کر کے دیتے ہیں، وہ کر کے دیتے ہیں، سارے خرافات تھے۔ لیکن آج جب مجلسیں آن لائن ہو گئیں، مجلسیں ہر ایک تک پہنچنے لگیں،
تو نوجوان بیدار ہوا کہ جو ہمارے مفتی صاحب نے بتلایا تھا وہ کچھ اور تھا، ورنہ ہمارے جلوس کے بارے میں کیا کیا افواہیں تھیں، ہماری مجلسوں کے بارے میں کیا کیا افواہیں تھیں، ہماری شام غریبہ کے بارے میں کیا کیا افواہیں تھیں۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہر انسان تحقیق کر رہا ہے، وہ مذہب و ملت کوئی بھی ہو، فرقہ کوئی بھی ہو، نظریات کوئی بھی ہوں، لیکن آج وہ یہ قبول کر رہے ہیں کہ ہمیں دھوکے میں رکھا گیا ہے، اور جہاں جہاں دھوکے نظر آئیں تو سمجھ لو یزید سے کوئی رشتہ نکل رہا ہے، اس لیے کہ یزید نے بھی قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ کیا دھوکہ؟ قتل امام حسین کا جو فتویٰ لیا گیا ہے تو فتویٰ اسی نام پہ لیا گیا ہے کہ باغی کو بغاوت کیا ہے، حکومت کے خلاف بغاوت کیا ہے، اور جو فوج بھیجی گئی ہے وہ یہی کہہ کے بھیجی گئی ہے، اور اس کے بعد جو اسیروں کا قافلہ گزر رہا ہے، ہر علاقہ سجایا جا رہا ہے، لوگوں کو درہم و دینار بانٹے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہی کہہ کے کہ وہ باغیوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کے اہل حرم کو اسیر کیا گیا ہے۔ یہ افواہ، یہ خرافات، یہ پروپگنڈے، یہ حق کو چھپانا پیغام کربلا اسیروں نے بتلایا ہے، مولا سجاد نے بتلایا ہے کہ زمانہ چاہے جیسا ہو، علاقہ چاہے جیسا ہو، حالات چاہے جیسے ہوں، ہتھکڑیاں اگرچہ ہاتھوں میں ہیں، گلے میں اگرچہ توق خاردار ہے، کمر میں اگرچہ لنگر آہن ہے، پیروں میں اگرچہ بیڑیاں ہیں، بازوؤں میں اگرچہ رسیاں ہیں، اگرچہ مجمع غیروں کا ہے، تماشائیوں کا ہے، لیکن جس راہ سے گزریں گے حقیقت بیان کرتے ہوئے گزریں گے، اور حقیقت بیان کرتے ہوئے گزرے اہل حرم۔ تو پیغام کربلا وقت کی ضرورت ہے۔ کیا ہے پیغام کربلا؟ کہ حق شناس رہو اور حق کے ساتھ رہو۔ تمہاری ذمہ داری حق کو پہچاننا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ جو حق کو پہچانے گا، جو حق کا ساتھ دے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ آج سب پریشان ہیں، اس پریشانی سے اگر کوئی چیز نکال سکتی ہے تو وہی کربلا کا ذکر ہے جو انہیں بچا سکتا ہے، کہ ہماری پریشانی کچھ نہیں ہے، ہماری تکلیف کچھ نہیں ہے، جو امتحان، جو سختیاں، جو پابندیاں، جو امتحان اہل بیت نے دیے ہیں، کربلا والوں نے دیے ہیں، ان کے سامنے ہماری پریشانی تو کچھ نہیں ہے۔ پیغام کربلا دین کے پابند رہو۔ امام حسین مدینے سے نکلتے ہوئے سارے پیغام کو واضح کرتے جا رہے ہیں۔ ہم سے پہلے جو بھی دور گزرے ہیں، جو بھی خرافات ہے، جو بھی افواہیں ہیں، جو بھی کتابوں میں لکھوایا گیا ہے، جو بھی مورخ خریدے گئے ہیں، جو جعلی حدیثیں گڑھی گئی ہیں، ان ساری حقیقتوں کو آشکار کرنے کا نام کربلا ہے، پیغام کربلا ہے۔ امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ میں نکل رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے، یہ پرانا ہے، اسی پر عمل کر کے میں دکھلانے جا رہا ہوں، اسی راہ پر میں چل کر امت کو بیدار کرنے جا رہا ہوں۔ وہ قوم جو سوئی ہوئی ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہو سکتا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، صحابی بک رہے ہیں، نمازی بک رہے ہیں، مسلمان بک رہے ہیں، ہر ایک خریدے جا رہے ہیں،
حسین کی اگر قربانی نہ ہوتی تو دین تو پامال ہو چکا تھا۔ فقط یزید ہی کے ظلم نہیں ہیں، یزید کے باپ نے اس سے زیادہ ظلم کیے ہیں۔ یزید تو اس کی اولاد ہے۔ عزیزان گرامی، حقیقتوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ پیغام کربلا ہے جو ہمیں بیدار رکھے ہوئے ہے۔ آج اگر ہم اذان دے رہے ہیں، آج اگر مسجدوں سے آواز اذان آ رہی ہے، آج اگر نماز کے لیے اذان اور اقامت کہی جا رہی ہے، تو شکر خدا بجا لاؤ اور مولا حسین کو یاد کرو کہ مولا آپ نے بچا لیا ہے۔ ورنہ تاریخ میں ملتی ہے کہ یزید کے باپ کا جب آخری دور تھا، بستر پہ ہے، آخری دور ہے، شام کا علاقہ ہے، اپنے محل میں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، صرف غلام اور وہ دربان جو دربانی کرتا ہے۔ دو شخصیت، دو لوگ۔ یزید جیسا بیٹا شکار پہ گیا ہوا ہے، باپ آخری منزل پہ ہے، بیٹا شکار پہ گیا ہوا ہے۔ ایسے ماحول میں جب ملاقات کے لیے ایک بندہ گیا اور پوچھا کہ بھائی اب وقت آخر ہے، اس دنیا سے جانے والے ہو، اہل بیت سے جتنی دشمنیاں کی ہیں اب اس کو ختم کر دو، ممبروں سے مولا علی کی شان میں نازیبہ کلمات ادا کروائے ہیں، ذاکروں کو خریدا ہے، خطیبوں کو خریدا ہے، ملاؤں کو خریدا ہے، ممبروں کو خریدا ہے، مسجدوں کو خریدا ہے، سب کام تم نے کروائے ہیں علی کے خلاف، اب جانے کا وقت آ گیا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی تلافی کر لو، دشمنی اہل بیت دل سے نکال دو۔ تو اس نے کہا ہماری آرزو تو ابھی پوری ہی نہیں ہوئی۔ کہا کیا آرزو ہے؟ کہا یہ آواز اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ جو آ رہا ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہے۔ یزید کے باپ کا نظریہ کیا ہے کہ یہ آواز اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز ہمیں بری لگتی ہے، میرا بس یہ چاہتا ہے کہ اس نام کو نکلوا دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو آباد کر کے جہاں دین پہ بہت سارے احسان کیے ہیں، وہیں ایک احسان یہ بھی کیا ہے کہ نام رسالت مآب کو جو ہے زندہ رکھا ہے۔ آج ہر مسجدوں سے آواز اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ کبھی بھی نہ یزید کی خواہش پوری ہونے والی ہے، نہ اس کے باپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے، اور جب تک یہ عزاداری مظلوم کربلا ہوتی رہے گی، جب تک یہ مجلسیں ہوتی رہیں گی، جب تک یہ ماتم ہوتا رہے گا، جب تک یہ فرش عزا بچھی رہے گی، نہ اس دور کے یزید کو کامیاب ہونے دیا گیا، نہ اس دور کے یزید کو کامیاب ہونے دیا جائے گا۔ اللہم صلی علی مجلس اذا ضروری ہے، فرش اذا ضروری ہے، پیغام کربلا ضروری ہے، یہ بیداری کے لیے ہے، یہ ثابت قدمی کے لیے ہے، یہ آگاہی کے لیے ہے، یہ ایک دوسرے کی نصرت کے لیے ہے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہے۔ غافل نہ ہونا دین سے، دین کے پابند رہنا۔ اگر پیغام کربلا کو تم نے سمجھ لیا ہے تو نماز اور روزے، حج و زکوٰۃ سے غفلت نہیں ہوگی۔
اس لیے کہ امام حسین نے فرما دیا کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، اور تمام گزشتہ زمانے کی خرافات کو مولا حسین نے یکبارگی پامال کیا ہے۔ کیا؟ میں اس راستے پہ جا رہا ہوں جس راستے پہ میرے نانا تھے، میں اس راستے پہ چل رہا ہوں جس راستے پہ میرے بابا تھے، میں اس راستے پہ چل رہا ہوں جس راستے پہ میرا بھائی تھا، اور میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اور مجھ جیسا بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کہ امام حسین علیہ السلام نے پیغام دے دیا کہ تاریخیں اگر لکھوائی جائیں، راوی اگر خریدے جائیں، مفتی اگر بک جائیں اور وہ لکھ دیں کہ علی نے بیعت کی اور مولا حسن نے بیعت کر لی، تو پیغام کربلا یہ ہے کہ حسین بھی بیعت نہیں کرے گا، اور یہ بتلا دے گا کہ میرے بھائی نے بھی بیعت نہیں کی ہے، میرے بابا نے بھی بیعت نہیں کی ہے، اور میرے بھائی اور بابا کی کیا بات ہے، مجھ جیسا جو ہوگا وہ کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ پیغام کربلا یہ ہے کہ اگر تم کربلا والے ہو، تم ماتم دار ہو، تم عزا والے ہو، تم فرش عزا والے ہو، تو کبھی بھی کسی ظالم کی بیعت نہ کرنا، کبھی بھی کسی بھی ظالم کی بیعت نہیں کرنا۔ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے جو دین سے آپ کو ہٹا دے۔ یزید کا ظلم و ستم یہی تو ہے کہ امام وقت سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یزید کا ظلم و ستم یہی تو ہے کہ نماز کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یزید کا ظلم و ستم یہی تو ہے کہ قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یزید کا ظلم و ستم یہی تو ہے کہ وحی الہی کا انکار کر رہا ہے۔ یزید کا ظلم و ستم تو یہی ہے کہ خاندان رسالت کا مذاق اڑا رہا ہے، خاندان رسالت کی توہین کر رہا ہے، اہل بیت نبوت کی عظمت کو پامال کر رہا ہے۔ یہی ظلم ہے۔ ہر دور کے یزید وہی ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے آپ کو روک دیں۔ ہر دور کے یزید وہی ہیں جو آپ کو اسلام کی راہ سے روک دیں۔ ہر دور کے یزید وہی ہیں جو اہل بیت کی خلاف آواز اٹھائیں۔ آج ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ہر دور میں ذمہ داری تھی اور ہر دور میں لوگوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے۔ لوگ کب کیسے بہکائے جائیں، لوگ کب کیسے بہک جائیں، ہر زمانے میں۔ آج 11 صفر ہے۔ آج کی ایک مناسبت یہ ہے کہ جنگ صفین میں 11 صفر، یہ جنگ صفین 18 مہینوں تک چلی ہے، 18 مہینوں تک جنگ صفین چلی ہے۔ کس کے درمیان ہوئی؟ حسین کے بابا اور یزید کے باپ کے درمیان۔ حسین اور یزید کو سمجھ لیں۔ بہترین مثال مولا حسین کو سمجھنا ہے اور یزید کو سمجھنا ہے۔ جنگ صفین 18 مہینوں تک چلی۔ جب 11 صفر آئی ہے 38 ہجری میں، تو مولا علی نے رات میں جو ذوالفقار چلائی ہے، جس کو تاریخ نے لیلۃ الحریر کہا ہے۔ لیلۃ الحریر، لیلت رات کو بولتے ہیں، حریر کتے کی آواز کو کہتے ہیں۔ سردی کی شدت، ٹھنڈ، معاویہ کی فوج کانپ رہی ہے اور کانپتے ہوئے کتوں کی طرح آواز نکال رہی ہے،
اور اسی عالم میں مولا علی کی جو ہے تلوار چل رہی ہے۔ ایک رات میں مولا نے 500 لوگوں کو جو ہے واصل جہنم کیا ہے، 500 لوگوں کو۔ اور مولا کی تلوار کئی مرتبہ جو ہے وہ سیدھی کرنی پڑی، ٹیڑھی ہو گئی، مولا نے زانو کے بل سے اپنے ذوالفقار کو سیدھا کیا۔ لیلۃ الحریر، وہ رات جس میں جو ہے تلاطم تھا، کوہرام تھا، اور جب اس منظر سے گزرے تو اس پارٹی میں بھی بہکانے والے اور اس پارٹی میں بھی بہکانے والے۔ کیا ہوا؟ ادھر سے عمر یاس نے کہا کہ بس اب ہم ان سے جیت نہیں سکتے، شدت زیادہ آ گئی ہے۔ کہا نیزے پہ جو ہے ایک پتھر کو جو ہے جزدان میں رکھ کے بلند کیا جائے اور کہا جائے یہ قرآن ہے، یہی فیصلہ کرے گا۔ اور عمر یاس نے جو ہے قرآن کے نام پہ پتھر کو جو ہے جزدان میں رکھ کر بلند کر دیا۔ کہا بس اب یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ادھر سے اس نے چال چلی، مولا علی کے لشکر میں کچھ لوگ کمزور، ضعیف، جن کے ایمان، عقیدے، عمل ضعیف تھے، ان لوگوں نے بھی وسوسہ ڈالنا شروع کیا، ہاں معاملہ صحیح ہے، اب جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے قرآن کی ماننی چاہیے۔ مولا علی فرما رہے ہیں ہم قرآن ناطق ہیں، ہم قرآن ناطق ہیں، ہم حقیقت جانتے ہیں، نیزوں پہ بلند کیا ہوا قرآن نہیں ہے۔ لیکن جب قوم بہکنے پہ آ جائے تو امام وقت کو تنہا کر دیتی ہے۔ مولا علی کہتے رہے یہ قرآن نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، بہکنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب ثابت قدمی، اس کا مطلب ایمان اور عقیدے کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ آج ہم اگر ہمارا ایمان عقیدہ مضبوط ہے تو ہم آج بھی اپنے کو دور علی میں مانتے ہیں کہ ہم مولا کے ساتھ ہیں۔ تو مولا کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ مولا کی حکومت میں ہے، مولا کے زمانے میں ہے، مولا کے حصار میں ہے، مولا کی تعلیمات میں ہے، مولا کی راہ میں ہے، مولا کی محبت میں ہے، مولا کے جذبوں کے ساتھ ہے۔ یہ کیوں؟ کہ یہ عقیدت ہے ہماری، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ محبت ہے، یہ ثابت قدمی ہے کہ ہم مولا علی کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن آج ہم اتنے زمانے کے بعد عمل کی وجہ سے، راہ پہ چلنے کی وجہ سے، ثابت قدمی کی وجہ سے آج بھی ہم در علی پہ ہیں۔ ہمارا امتیاز کیوں بلند ہے؟ اسی لیے کہ ہم ثابت ہیں۔ ان کا وہ زمانے علی میں ہے، مولا علی کے ساتھ ہیں، بزم میں ہیں، لشکر میں ہیں، لیکن جب وسوسے ڈال دیے جاتے ہیں تو امام وقت کے فرمان کو بھی نہیں مانتے۔ مولا علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ مولا فرما رہے ہیں دیکھو یہ مخالف نے جو نیزوں پہ یہ کہا ہے کہ یہی قرآن اب ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، حکم ہوگا، لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگایا گیا، یہ قرآن نہیں ہے۔ علی سے زیادہ کوئی جانتا ہے قرآن کو؟ شاید اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی پہ یقین ہوتا، نبی پہ ایمان ہوتا، نبی کی محبت ہوتی تو کسی بھی زمانے میں انسان گمراہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایمان اور عقیدے اور عمل کی کمزوری تھی، ورنہ جدھر علی تھے قرآن ادھر ہوتا۔ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ مولا علی جنگ صفین میں فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن نہیں، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم قرآن ناطق ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ وسوسہ ڈال دیا گیا ہے۔
مولا علی کے لشکر میں وسوسہ ڈالا گیا، معاویہ کی فوج میں وسوسہ ڈالا گیا، ادھر سے عمر یاس کام کر رہا ہے، ادھر سے امام کے لشکر میں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جب قوم کو بہکانے میں لوگ آ جائیں تو قوم اتنا بہک جاتی ہے کہ وہ امام وقت کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام پیغام کربلا میں یہی بتلانا چاہتے ہیں، دیکھو تم نے امام وقت کو چھوڑا ہے جس کا نتیجہ یزید کی حکومت ہے۔ پیغام کربلا امام کی نصرت، پیغام کربلا امام کی اطاعت، پیغام کربلا تعلیمات اہل بیت، پیغام کربلا حق شناس، پیغام کربلا حق پرست۔ آج اگر حق شناس ہوتے تو مولا کے لشکر والے بہکتے نہیں، گمراہ نہیں ہوتے، لیکن مولا کی بات نہیں مانی، کہا یہ صحیح کہتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ کہا حکم بنایا جائے گا، اس میں بھی شرط رکھی گئی، کہا حکم نہ معاویہ بنے گا نہ مولا علی بنیں گے، ان دونوں کے علاوہ اس لشکر میں سے ان کو اختیار دیا جائے، اس میں سے ہم کو اختیار دیا ہے، ہم لوگ جسے چاہیں اسے حکم بنائیں اور جو وہ حکم دے گا وہ مانا جائے گا۔ مولا علی کے درد کو محسوس کیجئے۔ مولا علی فرماتے ہیں دیکھو اگرچہ ہمیں بولنے کا اختیار تم لوگوں نے نہیں دیا ہے، لیکن تم لوگوں کو چاہیے کہ عبداللہ ابن عباس کو بناؤ یا عمار یاسر کو حکم بناؤ۔ لوگوں نے نہیں مانا، جو مولا کے لشکر میں تھے نہیں مانا، کہا نہیں ہم انہیں نہیں بنائیں گے۔ کہا کس کو؟ کہا ابو موسیٰ اشعری کو بنائیں گے۔ مولا نے کہا تم لوگ دھوکہ کھا رہے ہو، پچھتاؤ گے، کس کو حکم بنا رہے ہو؟ مولا فرما رہے ہیں، لیکن مولا کے خلاف جب انسان جاتا ہے اور جب بہکا دیا جاتا ہے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جسے بنایا ابو موسیٰ اشعری کو، مولا نے کہا دیکھو نقصان ہوگا، لیکن نہیں، قوم، مولا خاموش۔ ادھر سے عمر یاس حکم بنا، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری حکم بنے۔ کیوں؟ پبلک ڈیمانڈ۔ کیوں بہکائے ہوئے؟ کیوں گمراہ کیے ہوئے؟ کیوں وسوسے ڈالے ہوئے؟ ابو موسیٰ اشعری کون ہے پتہ ہے؟ ابو موسیٰ اشعری ان منافقوں میں اس کا نام آتا ہے جو غدیر کے بعد رسول کو شہید کرنے والا گروہ ہے۔ غدیر میں لوگوں کے منصوبے ناکام ہوئے ہیں، اور جب غدیر سے قافلہ روانہ ہوا تو کچھ لوگ آگے نکلے کہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں سے ناقہ رسول کو جو ہے ہم لوگ بھڑکائیں گے اور رسول کو مدینے پہنچنے سے پہلے ہی شہید کر دیا جائے۔ اس منزل پہ جو ہے اس میں ساتھ دینے والوں میں ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ گمراہ لوگ کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ بہکے ہوئے لوگ کس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ امام کے نافرمان کس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ اگر قوم بیدار ہوتی تو امام کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، لیکن یہ کمزوری تھی، یہ معرفت کی کمی تھی، یہ حق شناسی کا جذبہ نہیں تھا، حق پرستی نہیں تھی۔ انہوں نے امام وقت کو تنہا کر دیا اور ابو موسیٰ اشعری کو جو ہے حکم بنا دیا۔ مولا نے کہا نقصان اٹھاؤ گے، اور وہی ہوا جو مولا علی نے فرمایا۔ ادھر سے عمر یاس نکلا، ادھر سے انہیں بنایا گیا۔ ہر جگہ بزرگی نہیں کام آتی، ہر جگہ بڑی داڑھی کام نہیں آتی، ہر جگہ سجدے کے نشان کام نہیں آتے، ہر جگہ تلاوت قرآن فائدہ نہیں دیتی۔ یہ کیوں بنایا ہے؟ کہا یہ ایسے ہی ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ تلاوت کرنے والے ہیں، ان کی بزرگی کا خیال کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی منصوبوں کو اگر پورا کرنا ہوتا ہے تو انسان اپنا حیولہ بدل لیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ مقدس ہیں، بہت سے لوگ اسلامی لباس میں ہیں، وہ منصوبوں پہ چل رہے ہیں، منصوبوں پہ چل رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری اسی میں ہے۔ مولا نے کہا نقصان اٹھاؤ گے، ہوا کیا؟ ادھر سے عمر یاس، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری۔
عمر عاص نے چال چلی، کہا آپ بزرگ ہیں، پہلے آپ۔ انہوں نے کہا کہ جیسے انگوٹھی میں انگلی سے نکال رہا ہوں ویسے ہی مولا علی کو میں برخاست کر رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ ابو موسیٰ اشعری نے۔ جو یہ فیصلہ کریں گے قوم کو ماننا ہے، قوم نے خود چنا ہے۔ انہوں نے نکال کے کہا جیسے یہ انگوٹھی نکال رہا ہوں ویسے میں علی کو برخاست کر رہا ہوں۔ ہو گیا، انہوں نے انجام دے دیا۔ اب ادھر سے عمر عاص نے کہا کہ لوگوں دیکھ لو، ابو موسیٰ اشعری نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ انہوں نے علی کو برخاست کر دیا ہے۔ اب ہم فیصلہ سناتے ہیں کہ ہم معاویہ کو ایسے ہی برقرار رکھیں گے جیسے انگوٹھی انگلی کے ساتھ ہے۔ ہاتھ مل کے رہ گئے۔ کیا ہوا؟ کہا علی نے فرمایا تھا ابو موسیٰ اشعری کو حکم نہ بدلاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ قوم پچھتا رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آشکار کرنے کے لیے مولا حسین کربلا کے لیے نکلے ہیں، پیغام دیتے ہوئے نکلے۔ حق کو پہچانو، حق شناس بنو، حق پرست بنو، حق کی معرفت ہونی چاہیے۔ تمہاری نگاہ میں دین کی عظمت ہونی چاہیے، اپنی کیا عظمت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن لوگ اپنے وجود کو بچانے کے لیے دین کو پامال کر دیتے ہیں، احکام کو پامال کر دیتے ہیں، شریعت کو پامال کر دیتے ہیں، امام وقت کو پامال کر دیتے ہیں۔ حسین مدینے سے نکلتے ہوئے فرما رہے ہیں میں دین کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں، اب چاہے میں پامال کر دیا جاؤں لیکن دین کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ میرا گھر چاہے اجڑ جائے لیکن اسلام کو نہیں اجڑنے دوں گا، میری اولاد چاہے قتل کر دی جائے اسلام کے وقار کو نہیں گرنے دوں گا۔ اور حسین نے قربانی دے کر بتلایا ہے۔ پیغام کربلا بہت ہیں، ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ آج وہ لوگ جو عزاداری کے خلاف بولتے تھے، جو سبیلوں کے خلاف بولتے تھے، جو نظر و نیاز کے خلاف بولتے تھے، آج اس کی اولاد حق کو تلاش کرتے ہوئے دفاع کر رہی ہیں کہ ہمیں بہکایا گیا ہے، ہمیں گمراہ کیا گیا ہے۔ پیاس یہ سبیل کربلا والوں کی پیاس بتلاتی ہے، یہ نظر و نیاز کربلا والوں کی بھوک بتلاتی ہے، یاد دلاتی ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عزاداری کا بہترین سے بہترین اہتمام کریں، فرش عزا بچھائیں، سبیل لگائیں، نظر و نیاز کریں، شب داری کریں، تعزیہ داری کریں، علم اٹھائیں، جلوس نکالیں اور زمانے کو بتلائیں کہ ہم اسی حسین کے وفادار ہیں، اسی حسین کے عزادار ہیں جسے کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ آج الحمدللہ کربلا کی برکتیں ہیں، کربلا کے پیغامات ہیں۔ سن 61 ہجری میں کربلا میں فوج یزید زیادہ تھی، آج کربلا کے میدان میں زائر حسین زیادہ ہیں، محب اہل بیت زیادہ ہیں۔ پوری دنیا کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں کہ جتنے زیادہ زائرین اس سال جا رہے ہیں تاریخ میں کبھی اتنے نہیں گئے۔ کیوں؟ یہ بیداری ہے، یہ پیغام کربلا پر لبیک ہے، یہ پیغام کربلا وقت کی ضرورت ہے۔ لوگ اپنے غموں کو بھلانے کے لیے، حسین سے قریب ہونے کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے نجف سے کربلا جانے کے لیے تیار ہیں۔ بس عزیزان گرامی، اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اسے ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب عزادار ساتھ دیں گے، جب محب ساتھ دیں گے، جب مجلسوں کو زینت بخشی جائے گی، جب فرش عزا پہ حاضری دی جائے گی، جب فرش عزا کو سجایا جائے گا، جب فرش عزا پر لوگوں کو بلایا جائے گا، اور جب لوگ آئیں گے
تو یہی بہترین پیغام لوگوں کے سامنے جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو امام کا غم منا رہے ہیں؟ یہ کون ہیں جو اس طرح سے رو رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو ماتم کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو مجلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں؟ یہ جہاں محبت کا ثبوت ہے وہیں غم حسین زندہ بھی ہے۔ ہر ایک کی یاد تو مٹ جاتی ہے، لیکن حسین کی یاد آج بھی تر و تازہ ہے۔ یہ آپ کی حاضری، یہ وہی حسین کی یاد آپ کے دل و دماغ میں ہے۔ ان حوصلوں کو پامال نہ ہونے دیجیے گا، ان حوصلوں کو بڑھاتے رہیے گا۔ ہر عزادار کو حوصلہ دیجیے گا کہ فرش عزا پہ آئے، ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کا مددگار بنے۔ کربلا کے پیغام یہی ہے کہ ہر قوم و قبیلے کو دعوت دی گئی ہے، آؤ۔ کربلا تو برپا 8 دن میں ہو گئی ہے، لیکن اہتمام اس کے کئی مہینوں تک کیے گئے ہیں۔ اور کربلا برپا تو سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن آدم سے لے کر خاتم تک اس کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کے پیغام کو عام پیغام نہ سمجھیں، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اس کی یاد کو ہر نبی نے تازہ کیا ہے، ہر ولی نے تازہ کیا ہے، اور ہر ایک نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ بس عزیزان گرامی، پیغام کربلا کو جو ہے اہل حرم نے بہترین طریقے سے بتایا ہے۔ جدھر سے گزرے، قیدی ہیں، اسیر ہیں، بے ردا ہیں، نامحرموں کے مجمع میں ہیں، لیکن ذمہ دار ہیں، حق شناس ہیں، حق کی معرفت کراتے ہوئے جا رہی ہیں۔ کتنا عزیزان گرامی آج جناب سکینہ کے مسائل پڑھنے ہیں۔ دین کتنا اہم ہے کہ حسین نے اپنی بیٹی کو، کتنے امتحان سے حسین کی بیٹی گزری ہے۔ 4 سال اور 5 سال کی بیٹی کو اپنے ذہن میں لائیں اور اس کے بعد سوچیں کہ وہ بیٹی جس کو بغیر باپ کے نیند نہ آتی ہو، وہ بیٹی کہ جو باپ کے لیے سکون کا سبب رہی ہو، وہ بیٹی جو چچا سے بھی محبت کرتی ہے، چچا اس سے محبت کرتا ہے، وہ بیٹی جس سے بھائی بھی محبت کرتا ہے، یہ بھائی کی بھی چہیتی ہے۔ کربلا کے میدان میں کس طریقے سے ستائی گئی ہے، کس طریقے سے رلائی گئی ہے، لیکن یہ 4 سال کی کمسن سکینہ اپنے بابا کے مشن کو، پیغام کربلا کو پہنچانے کے لیے ہر قربانی دیتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور جو قربانی، جو امتحان جناب سکینہ نے دیے ہیں، کائنات میں کیا کسی نے دیے ہیں؟ یہ کائنات میں سکینہ نے دیے ہیں یا سکینہ کے بابا نے دیے ہیں؟ سکینہ کے بابا نے مدینے میں امتحان دیا کہ ماں کو غسل و کفن دیا جا چکا تھا اور امام نے بلایا، آؤ بیٹو ماں کا آخری دیدار کر لو، تو مولا حسین نے فرمایا تھا، بابا جب تک ماں نہ بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ فاطمہ کے ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے لال، تیری ماں تجھے بلا رہی ہے۔ حسین اپنی ماں سے لپٹے، تلاطم مچ گیا، حکم خدا آیا، جبریل وحی لائے، اے علی حسین کو ماں سے جدا کر دو، کوہرام برپا ہے، ملائکہ میں گریا ہے، زمین و آسمان میں تلاطم ہے۔ شفیق باپ نے اپنے شفیق بیٹے کو بڑی محبت کے ساتھ ماں سے جدا کیا۔ یہ مدینہ تھا جہاں باپ نے اپنے بیٹے کو اس کی ماں سے جدا کیا، وہ کربلا کا میدان تھا جہاں حسین کا لاشا مقتل میں تھا، سینے پہ سکینہ تھی۔ عزاداران حسین، سکینہ کتنے امتحان سے گزری ہے۔ کربلا کے وہ ظلم و ستم، وہ تماچے، وہ درے، وہ تالیانے، سارے مصائب کو برداشت کرتے ہوئی حسین اپنی بیٹی کو کتنا چاہتے ہیں۔ عزاداروں، تاریخ بتلاتی ہے کہ شام کے راہ پہ جب یہ قافلہ تھا
تو جس نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین پہ آ کے رک گیا۔ اب یزیدی لاکھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نیزے کو اٹھایا جائے اور آگے بڑھا جائے، نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، نیزہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا، زمین میں دب گیا ہے۔ شمر بے حیا پریشان ہوا، تازیانے کو لہراتا ہوا مولا سجاد کے پاس آیا، اے سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سجاد ہتھ کڑیاں بیڑیاں سنبھالتے ہوئے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کے قریب آئے، اے بابا آگے چلیے۔ سر حسین سے آواز آئی، سجاد میں کیسے آگے بڑھوں؟ میری سکینہ قافلے سے چھوٹ سکی ہے، جب تک سکینہ نہ آئے گی حسین آگے نہ بڑھے گا۔ سجاد چلے، زینب کے پاس پہنچے، اے پھوپھی اماں سکینہ کہیں قافلے سے چھوٹ گئی ہے، جب تک سکینہ نہ آئے گی بابا کا سر آگے نہ بڑھے گا۔ سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے زینب ناکے سے اتاری گئی، زینب تلاش کر رہی ہے، دیکھا ایک خاتون سکینہ کو لیے ہوئے بیٹھی ہے، پیار و محبت سے باتیں کر رہی ہے، دلاسے دے رہی ہے، تسلی و تشفی دے رہی ہے۔ زینب نے اس منظر کو دیکھا، کہا اے بی بی آپ کا شکریہ۔ کہا شکریہ کس بات کا؟ کہا میری بیٹی کو تسلی دینے کے لیے، میری بیٹی سے ہمدردی کرنے کے لیے، اس لیے کہ کربلا کے بعد سے کوفہ و شام کی منزلیں طے کی ہیں، کوئی دلاسا دینے والا نہ ملا، کوئی پرسا دینے والا نہ ملا، جو ملے وہ ستانے والے ملے۔ اے بی بی آپ کا شکریہ۔ بس زہرا نے نقاب کو الٹا، اے زینب کس کا شکریہ؟ یہ تمہاری ماں ہے جو اپنی پوتی کو لیے ہوئے ہے۔ سکینہ کو لے کے زینب آئیں، ناقے پہ سوار کیا گیا، اب یہ نیز حسین زمین سے اٹھا، یہ رواں دواں ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے والدین، بھائی بہن، عزیز اقارب، تمام محبان اہل بیت عزادار سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو تمام آفات و بلیات سماوی روح جسمانی سے محفوظ فرما۔ در اہل بیت پہ وابستہ و پیوستہ فرما، ثابت قدمی عنایت فرما۔ پروردگار جو کچھ عزاداری کے نام پہ کر رہے سے قبول فرما، اس کا بہترین سے بہترین صلہ میسر فرما۔ جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے پروردگار ہر ایک کی حفاظت فرما، ہر ایک کو کامیابی عنایت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔